اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خشوع و خضوع قرآنی آیتیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تمام نمازوں کی اور خاص طور پر درمیان والی نماز یعنی عصر کی پابندی کیا کرو اور اللہ کے سامنے باادب اور نیازمند ہو کر کھڑے رہا کرو۔ سورہ بقرہ آیت 238۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد لیا کرو، بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے مگر جن کے دلوں میں خشوع ہے ان پر کچھ بھی دشوار نہیں۔ سورہ بقرہ آیت 45۔ فائدہ، صبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روکے اور اللہ کے تمام احکام پورے کرے، نیز تکلیفوں کو برداشت کرنا بھی صبر ہے۔ کشف الرحمن۔ آیت شریفہ میں دین پر عمل کرنے کے لیے صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد کا حکم دیا گیا ہے۔ فتح الملہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع کرنے والے ہیں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 1۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان بھی فرض نماز کا وقت آنے پر اس کے لیے اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر خوب خشوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، جس میں رکوع بھی اچھی طرح کرتا ہے، تو جب تک کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے یہ نماز اس کے لیے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور نماز کی یہ فضیلت اس کو ہمیشہ حاصل ہوتی رہے گی۔ مسلم۔ فائدہ، نماز کا خشوع یہ ہے کہ دل میں اللہ کا عظمت اور خوف ہو اور اعضاء میں سکون ہو، اور خشوع یہ ہے کہ خشوع میں یہ بات بھی شامل ہے کہ قیام کی حالت میں نگاہ سجدہ کی جگہ پر ہو، رکوع میں پیروں کی انگلیوں کی طرف، سجدے میں ناک پر اور بیٹھنے کی حالت میں گود پر ہو۔ بیان القرآن شرح سنن ابی داؤد للعینی۔ حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر 2 رکعت اس طرح پڑھتا ہے کہ اس میں کچھ بھولتا نہیں، یعنی اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ رہتا ہے، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ابو داؤد۔ حضرت عقبہ بن عامر زہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو مسلمان بھی کامل وضو کرتا ہے پھر اپنی نماز میں اس طرح دھیان سے کھڑا ہوتا ہے کہ اسے معلوم ہو کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، تو نماز سے اس حال سے فارغ ہوتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ مستدرک حاکم۔ حضرت حمران رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا اور وضو کرنا شروع کیا۔ پہلے اپنے ہاتھوں کو گٹوں تک 3 مرتبہ دھویا، پھر کلی کی اور ناک صاف کی، پھر اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے دائیں ہاتھ کو کوہنی تک 3 مرتبہ دھویا، پھر بائیں ہاتھ کو بھی اسی طرح 3 مرتبہ دھویا، پھر سر کا مسح کیا، پھر دائیں پیر کو ٹخنوں تک 3 مرتبہ دھویا، پھر بائیں پیر کو بھی اسی طرح 3 مرتبہ دھویا، پھر فرمایا، جس طرح میں نے وضو کیا ہے اسی طرح میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا ہے۔ وضو کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جو شخص میرے اس طریقے کے مطابق وضو کرتا ہے پھر 2 رکعت نماز اس طرح پڑھتا ہے کہ دل میں کسی چیز کا خیال نہیں لاتا، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہ نماز کے لیے کامل ترین وضو ہے۔ مسلم شریف۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر 2 رکعت پڑھتا ہے یا 4 رکعت، ان میں اچھی طرح رکوع کرتا ہے، خشوع سے بھی پڑھتا ہے، پھر اللہ سے استغفار کرتا ہے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ مسند احمد مجموع الزوائد۔ حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر 2 رکعت اس طرح پڑھتا ہے کہ دل میں نماز کی طرف متوجہ رہے اور اعضاء میں بھی سکون ہو، تو اس کے لیے یقیناً جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ابو داؤد۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کون سی نماز سب سے افضل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نماز میں قیام لمبا ہو۔ ابن حبان۔
حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اتنا لمبا قیام فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ اگر ہو بھی تو معاف فرما دیے ہیں، پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، کیا اس بات پر میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بخاری شریف۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے اور اس کے لیے ثواب کا 10واں حصہ لکھ دیا جاتا ہے، اسی طرح بعض کے لیے 9واں، 8واں، 7واں، 6واں، 5واں، چوتھائی، تہائی، آدھا حصہ لکھا جاتا ہے۔ ابو داؤد۔ فائدہ: حدیث شریف سے مراد یہ ہے کہ جس قدر نماز کی ظاہری شکل اور اندرونی کیفیتیں سنت کے مطابق ہوتی ہیں اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ بذل المجہود۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی 2 رکعتیں اس طرح پڑھو کہ 2 رکعتوں کے آخر میں تشہد پڑھو، نماز میں عاجزی، سکون اور مسکنت کا اظہار کرو، نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اپنے رب کے سامنے اس طرح اٹھاؤ کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں تمہارے چہرے کی طرف ہوں، پھر 3 بار یا رب یا رب یا رب کہہ کر دعا کرو۔ جس نے اس طرح نہیں کیا اس کی نماز اجر و ثواب کے لحاظ سے ناقص ہوگی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی طرف اس وقت تک توجہ فرماتے ہیں جب تک وہ نماز میں کسی اور طرف متوجہ نہیں ہو۔ جب بندہ اپنی توجہ نماز سے ہٹا لیتا ہے تو اللہ بھی اس سے اپنی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ نسائی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف پوری توجہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو جائے یا نماز میں کوئی ایسا عمل کر لے جو نماز کے خشوع کے خلاف ہو۔ ابن ماجہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو تو نماز کی حالت میں بلا ضرورت کنکریوں پر ہاتھ نہیں پھیرے، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ ترمذی۔ فائدہ: اسلام کے شروع کے دنوں میں مسجدوں کے اندر صفوں کی جگہ پر کنکڑیاں بچھا دی جاتی تھیں، کبھی کوئی کنکڑی کھڑی رہ جاتی جس کی وجہ سے سجدہ کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کنکڑیوں ہٹانے سے اس لیے منع فرمایا کہ یہ وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کے متوجہ ہونے کا ہے، کنکڑیاں ہٹانے یا اس قسم کے دوسرے کام میں متوجہ ہونے کی وجہ سے رحمت سے محرومی نہ ہو جائے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم نماز کی حالت میں سجدہ سے سر اٹھائیں تو اطمینان سے زمین پر بیٹھیں، پنجوں کے بل نہ بیٹھیں۔ طبرانی، مجمع الزوائد۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال کے وقت فرمایا، میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا تم ان کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نصیب نہ ہو تو پھر یہ دھیان رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کیا کرو، اپنے آپ کو زندوں میں نہ سمجھو کہ پھر نہ کسی بات سے خوشی ہوگی نہ کسی بات سے رنج ہوگا۔ مظلوم کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچاتے رہو کیونکہ وہ فوراً قبول ہوتی ہے۔ جو تم میں سے عشاء اور فجر کی جماعت میں شریک ہونے کے لیے زمین پر گھسٹ کر بھی جا سکتا ہو تو اسے گھسٹ کر جماعت میں شریک ہو جانا چاہیے۔ طبرانی، مجمع الزوائد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی طرح نماز پڑھا کرو جو سب سے رخصت ہونے والا ہو، یعنی جس کو گمان ہو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اور اس طرح نماز پڑھو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ حالت نہ پیدا ہو سکے تو کم سے کم یہ کیفیت ضرور ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ جامع صغیر۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے شروع میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی حالت میں سلام کر لیا کرتے تھے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سلام کا جواب دیا کرتے تھے۔ جب ہم نجاشی کے پاس سے واپس آئے تو ہم نے پہلی عادت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے ہمیں جواب نہیں دیا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، پہلے ہم آپ کو نماز کی حالت میں سلام کرتے تھے، آپ ہمیں جواب دے دیتے تھے، لیکن اس مرتبہ آپ نے جواب نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میں صرف نمازی کی طرف مشغول رہنا چاہیے۔ مسلم شریف۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے سے رونے کی آواز سانس رکنے کی وجہ سے ایسی مسلسل آ رہی تھی جیسے چکی کی آواز ہوتی ہے۔ ابو داؤد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی مثال ترازو کی سی بتائی، جو نماز کو پوری طرح ادا کرتا ہے اسے پورا اجر ملتا ہے۔ بیہقی ترغیب۔ حضرت عثمان بن ابی دہرش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کے اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جس میں وہ اپنے بدن کے ساتھ دل کو بھی متوجہ رکھتا ہے۔ اتحاف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کے 3 حصے ہیں، یعنی نماز کا پورا ثواب ان تینوں حصوں کے صحیح ادا کرنے پر ملتا ہے۔ پاکی حاصل کرنا 1/3 حصہ ہے، رکوع 1/3 حصہ ہے، سجدہ 1/3 حصہ ہے۔ جو شخص نماز آداب کی رعایت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کی نماز قبول کی جاتی ہے اور اس کے سارے اعمال بھی قبول کیے جاتے ہیں۔ جس کی نماز صحیح نہ پڑھنے کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی اس کے دوسرے اعمال بھی قبول نہیں ہوتے۔ بزار، مجمع الزوائد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہیں آواز دے کر فرمایا، فلاں اللہ سے ڈرو، نماز کو اچھی طرح سے پڑھو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تم کو نہیں دیکھتا؟ میں اپنے پیچھے کی چیزوں کو بھی ایسا ہی دیکھتا ہوں جیسا کہ اپنے سامنے کی چیزوں کو دیکھتا ہوں۔ اپنی نمازوں کو اچھی طرح پڑھا کرو، رکوع اور سجدہ کو پوری طور پر ادا کیا کرو۔ ابن خزیمہ۔ فائدہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھے کی چیزوں کو بھی دیکھنا آپ کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع فرماتے تو ہاتھوں کی انگلیاں کھلی رکھتے اور جب سجدہ فرماتے تو انگلیاں ملا لیتے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 2 رکعت اس طرح پڑھتا ہے کہ اس کا رکوع اور سجدہ پورے طور پر کرتا ہے، اس کے بعد اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فوراً یا کسی مصلحت کی وجہ سے کچھ دیر کے بعد ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ طبرانی اتحاف۔ اس سے پہلے کی حدیث طبرانی اور مجمع الزوائد کی ہے۔ حضرت ابو عبداللہ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی مثال جو پورے طریقے پر رکوع نہیں کرتا اور سجدہ بھی ٹھونگے مارتا ہے، اسے بھوکے شخص کی طرح ہے جو 1-2 کھجوریں کھائے جس سے اس کی بھوک دور نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایسی نماز کسی کام نہیں آتی۔ طبرانی، ابو یعلا، مجمع الزوائد۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت میں سب سے پہلے خشوع اٹھایا جائے گا، یہاں تک کہ تمہیں امت میں ایک بھی خشوع والا نہیں ملے گا۔ طبرانی، مجمع الزوائد۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدترین چوری کرنے والا شخص وہ ہے جو نماز میں چوری کر لیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نماز میں کس طرح چوری کر لیتا ہے؟ ارشاد فرمایا، اس کا رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہیں کرتا۔ مسند احمد، طبرانی، مجمع الزوائد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ایسے آدمی کی نماز کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں جو رکوع اور سجدہ کے درمیان یعنی قومہ میں اپنی کمر کو سیدھا نہ کرے۔ مسند احمد، فتح الربانی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا،
کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا کیسا ہے؟ ارشاد فرمایا یہ شیطان کا آدمی کی نماز میں سے اچک لینا ہے۔ ترمذی شریف۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ نماز میں آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں وہ باز آ جائیں ورنہ ان کی نگاہیں اوپر ہی رہ جائیں گی۔ مسلم شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، ایک اور صاحب بھی مسجد میں آئے اور نماز پڑھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گئے اور جیسے پہلے پڑھی تھی ویسے ہی نماز پڑھ کر آئے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس طرح 3 مرتبہ ہوا۔ ان صاحب نے عرض کیا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ مجھے نماز سکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو تکبیر کہا کرو، پھر قرآن مجید میں جو کچھ تم پڑھ سکو اسے پڑھو، پھر رکوع میں جاؤ تو اطمینان سے رکوع کرو، پھر رکوع سے کھڑے ہو تو اطمینان سے کھڑے ہو، پھر سجدہ میں جاؤ تو اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سجدہ سے اٹھو تو اطمینان سے بیٹھو۔ یہ سب کام پوری نماز میں کرو۔ بخاری شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے فضائل۔ قرآنی آیتیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں جب نماز کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے منہ کو اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6۔ اور اللہ تعالیٰ خوب پاک رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 108۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وضو آدھا ایمان ہے، الحمدللہ کہنا اعمال کے ترازو کو ثواب سے بھر دیتا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ آسمان اور زمین کے درمیانی کی خالی جگہ کو ثواب سے بھر دیتا ہے، نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر کرنا روشنی ہے، اور قرآن تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل ہے، یعنی اگر اس کی تلاوت کی اور اس پر عمل کیا تو یہ تمہاری نجات کا ذریعہ ہوگا ورنہ تمہاری پکڑ کا ذریعہ ہوگا۔ مسلم شریف۔ فائدہ۔ اس حدیث شریف میں وضو کو آدھا ایمان اس لیے فرمایا کہ ایمان سے دل کے کفر اور شرک کی ناپاکی دور ہوتی ہے اور وضو سے اعضاء کی ناپاکی دور ہوتی ہے۔ نماز کے نور ہونے کا ایک مطلب یہ ہے کہ نماز گناہ اور بے حیائی سے روکتی ہے، جس طرح نور اندھیرے کو دور کرتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ نماز کی وجہ سے نمازی کا چہرہ قیامت کے دن روشن ہوگا اور دنیا میں بھی نمازی کے چہرے پر تر و تازگی ہوگی۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ نماز قبر اور قیامت کے اندھیروں میں روشنی ہے۔ صدقہ کی دلیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مال انسان کو محبوب ہوتا ہے اور جب وہ اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرتا ہے اور صدقہ کرتا ہے تو یہ صدقہ کرنا اس کے ایمان میں سچے ہونے کی علامت اور دلیل ہے۔ صبر کی روشنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صبر کرنے والا شخص یعنی اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا، نافرمانی سے رکنے والا، تکلیفوں کو برداشت کرنے والا اپنے اندر ہدایت کی روشنی لیے ہوئے ہے۔ النبوی مرقات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا مومن کا زیور قیامت کے دن وہ وہاں تک پہنچے گا جہاں تک اس کے وضو کا پانی پہنچتا ہے، یعنی اعضاء کے جن حصوں تک وضو کا پانی پہنچے گا وہاں تک زیور پہنایا جائے گا۔ مسلم شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا میری امت قیامت کے دن اس حال میں بلائی جائے گی کہ ان کے ہاتھ پاؤں اور چہرے وضو کے دھلنے کی وجہ سے روشن اور چمکدار ہوں گے، لہٰذا جو شخص اپنی روشنی کو بڑھانا چاہے اسے چاہیے کہ وہ اسے بڑھائے۔ بخاری شریف۔ فائدہ۔ مطلب یہ ہے کہ وضو اس اہتمام سے کیا جائے کہ اعضائے وضو میں کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ مظاہر حق۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، یعنی سنتوں اور آداب اور مستحبات کا اہتمام کیا، تو اس کے گناہ جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ مسلم شریف۔ فائدہ: علماء کی تحقیق یہ ہے کہ وضو، نماز وغیرہ عبادات سے صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اس لیے وضو، نماز وغیرہ عبادات کے ساتھ توبہ و استغفار کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ اللہ اپنے فضل سے کسی کے گناہ کبیرہ بھی معاف فرما دیں تو یہ دوسری بات ہے۔ النووی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو بندہ کامل وضو کرتا ہے، یعنی ہر عضو کو اچھی طرح 3 مرتبہ دھوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ بزار، مجمع الزوائد۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص مستحبات اور آداب کا اہتمام کرتے ہوئے اچھی طرح وضو کرے، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھے، اس کے لیے یقینی طور پر جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھنے کا ذکر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں 3 مرتبہ انہی کلموں کے پڑھنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وضو کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر ان کلموں کا پڑھنا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کلمے نقل کیے گئے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ، مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وضو کے بعد سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک پڑھتا ہے تو ان کلموں کو ایک کاغذ پر لکھ کر ان پر مہر لگا دی جاتی ہے جو قیامت تک نہیں توڑی جائے گی، یعنی اس کے ثواب کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا جائے گا۔ مستدرک حاکم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو وضو میں ایک مرتبہ وضو کو دھوتا ہے تو یہ فرض کے درجے میں ہے، اور جو وضو میں 2 مرتبہ ہر وضو کو دھوتا ہے تو اسے اجر کے 2 حصے ملتے ہیں، اور جو 3 مرتبہ وضو کو دھوتا ہے تو وہ میرا اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہم السلام کا وضو ہے۔ مسند احمد۔ حضرت عبداللہ سنابحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اس دوران کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں، جب وہ ناک صاف کرتا ہے تو ناک کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں، جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ پلکوں کی جڑوں سے نکل جاتے ہیں، جب ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں، جب سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ کانوں سے نکل جاتے ہیں، اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے نکل جاتے ہیں۔ پھر اس کا مسجد کی طرف چل کر جانا اور نماز پڑھنا اس کے لیے مزید فضیلت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ نسائی۔ ایک دوسری روایت میں حضرت عمرو بن ابزہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وضو کے بعد کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے جس میں اللہ کی ایسی حمد و ثنا اور بزرگی بیان کرتا ہے کہ ان کی شان کے لائق ہے، اور اپنے دل کو تمام فکروں سے خالی کر کے اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، تو یہ شخص نماز سے فارغ ہونے کے بعد
اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ مسلم شریف۔ فائدہ: پہلی روایت کی بعض علماء نے یہ بیان فرمائے ہیں کہ وضو سے تمام جسم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور نماز سے تمام باطنی گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ کشف المخطا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی نماز کے ارادے سے وضو کرنے کے لیے اٹھتا ہے پھر اپنے دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھوتا ہے تو اس کی ہتھیلیوں کے گناہ پانی کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے اور ناک صاف کرتا ہے تو اس کی زبان اور ہونٹوں کے گناہ پانی کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے کان اور آنکھ کے گناہ پانی کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب ہاتھوں کو کوہنیوں تک اور پیروں کو ٹخنوں تک دھوتا ہے تو آپ اپنے ہر گناہ اور غلطی سے اس طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ پھر جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کی وجہ سے اس کے درجہ بلند کر دیتے ہیں، اور اگر بیٹھا رہتا ہے تو نماز میں مشغول نہیں ہوتا تو بھی گناہوں سے پاک صاف ہو کر بیٹھا رہتا ہے۔ مسند احمد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو ہونے کے باوجود تازہ وضو کرتا ہے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ابو داؤد۔ فائدہ: علماء نے لکھا ہے کہ وضو کے باوجود نیا وضو کرنے کی شرط یہ ہے کہ پہلے وضو سے کوئی عبادت کر لی ہو۔ بذل المجہود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے خیال نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی تو میں ان کو نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ مسلم شریف۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں پیغمبروں کی سنتوں میں سے ہیں: حیا کا ہونا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔ ترمذی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 10 چیزیں انبیاء علیہم السلام کی سنتیں ہیں: پہلی، مونچھیں کاٹنا، دوسری، داڑھی بڑھانا، تیسری، مسواک کرنا، چوتھی، ناک میں پانی ڈال کر صاف کرنا، پانچویں، ناخن تراشنا، چھٹی، انگلیوں کے جوڑوں کو اور اسی طرح جسم کے جہاں جہاں میل جمتا ہے مثلاً کان اور ناک کے سوراخ اور بغلوں وغیرہ کا اہتمام سے دھونا، ساتویں، بغل کے بال اکھیڑنا، آٹھویں، زیر ناف بال موڑنا، اور نویں، پانی سے استنجا کرنا۔ حدیث کے راوی حضرت مصعب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 10ویں چیز میں بھول گیا، میرا گمان ہے کہ 10ویں چیز کلی کرنا ہے۔ مسلم شریف۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کو صاف کرنے والی ہے اور اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ نسائی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے مجھے مسواک کرنے کی تاکید کی، یہاں تک کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ مسواک زیادہ کرنے کی وجہ سے میں اپنے مسوڑھوں کو چھیل نہ ڈالوں۔ مسند احمد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن یا رات میں جب بھی سو کر اٹھتے تو وضو کرنے سے پہلے مسواک ضرور فرماتے تھے۔ حضرت ابو داؤد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ مسواک کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی تلاوت خوب دھیان سے سنتا ہے، پھر اس کے بہت قریب آ جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے۔ قرآن مجید کا جو بھی لفظ اس نمازی کے منہ سے نکلتا ہے سیدھا فرشتے کے پیٹ میں پہنچتا ہے، اور اس طرح یہ فرشتوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس لیے تم اپنے منہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے صاف ستھرے رکھو، یعنی مسواک کا اہتمام کرو۔ بزار، مجمع الزوائد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک کر کے 2 رکعتیں پڑھنا بغیر مسواک کرے ہوئے 70 رکعتیں پڑھنے سے افضل ہے۔ بزار، مجمع الزوائد۔
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تو مسواک سے اپنے منہ کو اچھی طرح رگڑ کر صاف کرتے۔ مسلم۔